بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سفر بڑا ہی عجیب ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، رشتے بناتے ہیں اور محبتوں کے دھاگوں میں بندھ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب موت کی حقیقت ان تمام ظاہری تعلقات کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے۔ جب ہمارا کوئی اپنا، کوئی بے حد عزیز، ہمارے والدین، بھائی بہن یا کوئی دوست اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پیچھے صرف ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خالی پن رہ جاتا ہے۔ ہم اکثر تنہائی میں بیٹھ کر انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں اور دل کے کسی گہرے کونے سے ایک خاموش سی آواز اٹھتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرنے والے جانتے ہیں کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں؟ کیا ہماری طرف ہمارے آنسو، ہماری دعائیں اور ہماری محبتیں ان تک پہنچتی ہیں؟ کیا عالم برزخ کی اس خاموش دنیا میں رہنے والوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے دنیا میں رہنے والے ان کے عزیز انہیں کس قدر شدت سے یاد کر رہے ہیں؟ ناظرین، ذکر رحمان کے آج کے آغاز اس خاص ایپیسوڈ میں ہم اسی بے حد حساس، جذباتی اور روحانی موضوع پر مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت کے بعد ہمارے اپنوں کا ہم سے کیا تعلق باقی رہتا ہے اور شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اور شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا مکمل اور مستند رہنمائی فراہم کرتی ہے تاکہ آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کسی چیز کے مکمل طور پر فنا ہو جانے یا ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت دراصل ایک سفر ہے، ایک انتقال ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک نئے عالم میں داخل ہو جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ اس پردے یا اس مدت کا نام ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک کے درمیان میں حائل ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک سفر ہے جہاں کی زندگی کے قوانین اس دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہیں۔ ناظرین، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرنے والے ہمیں یاد کرتے ہیں یا ہماری یاد کو محسوس کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے بہت وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے والوں کو ایک خاص قسم کا ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنی قبروں میں یا برزخ کی دنیا میں بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ جب کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یعنی دفن کرنے والے رشتہ دار اور دوست واپس لوٹتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک کو سنتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، جو شخص جوتوں کی آہٹ سن سکتا ہے، کیا وہ اپنے پیاروں کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا شعور عطا کرتا ہے جو دنیاوی شعور سے کہیں زیادہ حساس ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب الروح میں اس موضوع پر بہت تفصیل اور ایمان افروز بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زندہ شخص کسی مرنے والے کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس کی زیارت کو محسوس کرتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی ایسے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح کو متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے سلام کا جواب دے سکے۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرنے والے اپنے پیاروں کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ ان کے وہاں آنے اور انہیں سلام کرنے کا شعور بھی رکھتے ہیں۔ اگر انہیں ہماری یاد کا علم ہی نہ ہو تو شریعت ہمیں قبرستانوں میں جا کر سلام کرنے کی تعلیم کیوں دیتی ہے؟ ہمارا انہیں مخاطب کر کے سلام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری طرف کوئی ہے جو اللہ کے حکم سے ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہمارے جذبات کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، بات صرف قبر کی زیارت تک محدود نہیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنے والدین یا کسی عزیز
کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو کیا تب بھی انہیں معلوم ہوتا ہے؟ اس حوالے سے حدیث میں ایک بہت خوبصورت اور روح پرواز حقیقت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مرنے والے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مرحوم والدین اور عزیز برزخ میں بھی ہماری فکر کرتے ہیں۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا اجر ان تک پہنچ جاتا ہے۔ مرنے والوں کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ دعا اور ایصال ثواب ہے۔ جب آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کا اجر ان تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور والدین حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ، ہمارے درجات کس وجہ سے بلند کیے گئے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ اسی لیے اگر آپ واقعی اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ یہی وہ تحفے ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں، انہیں حقیقی خوشی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام مرحومین، ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔